اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. ناظرین کرام سلام علیکم. ہمارے گفتگو کا عنوان ہے عید الاضحیٰ، جسے ہم اور آپ عید قربان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسلام کے 4 عیدوں میں سے ایک عید کو عید قربان کہا جاتا ہے۔ قربان لغت میں کہتے ہیں نزدیک ہونا یا وہ شے جس کے ذریعے سے تقرب حاصل کیا جا سکے۔ مرحوم ترہی نے مجموع البحرین میں قربان کا اس طرح سے معنی بیان کیا ہے: القربان ما یقصد به القرب من رحمت اللہ من اعمال البر۔ آپ فرماتے ہیں کہ قربان یعنی نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت سے قرب حاصل کرنے کو قربان کہا جاتا ہے۔ اسلام کی 4 عیدوں میں سے عید فطر اور عید غدیر، جمعہ 3 اور چوتھی عید قربان ہے، جو ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے، جس کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے: ھذا یوم مبارک، یعنی قربان کا دن مبارک اور بابرکت دن ہے۔ دین اسلام میں اس قربان کے دن کے کچھ احکام ہیں، ان میں سے ایک قربانی کرنا ہے۔ جو حاجی منی میں ہیں ان کے لیے منی میں قربانی کرنا واجب ہے، لیکن حاجیوں کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں ان کے لیے اپنے اپنے گھروں پہ قربانی کرنا مستحب مؤکد ہے، یعنی قربانی کی تاکید ہے۔ اسی لیے شریح بن ہانی نے امام علی علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے: لو علم الناس ما فی الاضحیہ لاستدانوا وضحوا۔ اگر لوگوں کو اضحیہ یعنی جو قربانی غیر منی میں کی جائے، یعنی مستحب قربانی کے اگر عظمت اور فضیلت کو لوگ جان جاتے، لستدانو تو قرض لیتے، وضحو اور قرض لینے کے بعد قربانی کرتے۔ کیوں؟ انہو لیغفر لصاحب الاضحیہ۔ قربانی کی عظمت کو بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان مستحبی قربانی کرتا ہے تو حدیث کہتی انہو لیغفر لصاحب الاضحیہ عند اول قطرۃ تقطر من دمہا، یعنی جب قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے نا، تو پہلا قطرے کے گرتے وقت صاحب قربانی یعنی جو انسان قربانی کر رہا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ محمد ابن مسلم نے امام باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبی گرامی نے فرمایا: انما جعل اللہ ھذا الاضحیٰ لتشبع مساکینہم من اللحم فاطعموہم۔ بس قربانی کا پہلا فلسفہ حدیث نے یہ بتایا تاکہ قربانی کرنے والے انسان کی مغفرت ہو سکے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ اور دوسرا فلسفہ اللہ کے نبی کی اس حدیث سے ظاہر ہو رہا: انما جعل اللہ ھذا الاضحیٰ، اللہ سبحانہ وتعالی نے عید الاضحیٰ کو اور عید قربان کو اس لیے قرار دیا ہے لتشبع مساکینہم من اللحم، تاکہ غربا، فقراء، مساکین، نادار لوگوں کو گوشت نصیب ہو سکے۔
اور وہ پیٹ بھر کے گوشت کھا سکیں۔ فَأَطْعِمُوهُمْ، اور پھر سارے مسلمانوں کو خطاب کر کے نبی گرامی نے فرمایا قربانی کرو اور اطعام کرو غربا، فقراء اور مساکین کا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، قربانی کرو اور قربانی کے گوشت سے تم بھی کھاؤ، اور ساتھ ساتھ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، فقیر، نادار اور ضرورت مند لوگوں کو بھی گوشت کھلاؤ۔ آپ غور کریں نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں قربانی کی سیرت کیا رہی ہے؟ کیا اللہ کے نبی بھی قربانی کرتے تھے؟ روایت میں علا بن فضیل کا بیان ہے کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عید قربان کے دن قربانی کرنے کے سلسلے میں سوال کیا، یعنی شخص آ کر چھٹے امام سے عید قربان کے دن قربانی کرنے کے بارے میں پوچھتا ہے، تو امام نے فرمایا کہ قربانی ہر مسلمان پر واجب ہے۔ البتہ اس واجب سے مطلب یہ واجب نہیں کہ جس کو ترک کر دیا جائے تو آرام، واجب کہہ کر امام یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ ایک ایسا مستحب ہے جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی، یہ مستحب مؤکد ہے۔ پھر امام نے کہا کہ اگر کوئی نہ کر سکے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور اگر انسان کر سکتا ہے تو اسے کرنا چاہیے۔ وہ شخص پوچھتا ہے کہ کیا ہم کو اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی کرنا چاہیے؟ امام نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہو، وگرنہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن امام نے یہ کہا کہ اپنی طرف سے قربانی کرنے کو ترک نہ کرو، اور اس کے بعد امام نے یہ ارشاد فرمایا وَضَحَّى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِكَبْشَيْن، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 گوسفند ذبح کیے، قربانی کیے، ذبح واحدۃ بیدہ، ایک گوسفند کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، وقال، اور ذبح کرنے کے بعد کہا اللہم ھذا عنی وَأَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، بہت عظیم پیغام ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک گوسفند ذبح کرنے کے بعد کہا پروردگارا یہ قربانی میرے طرف سے ہے، اور میرے رشتہ داروں میں جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ہے اور کسی وجہ سے نہیں کر سکے ان کی طرف سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی مستحب قربانیوں میں یہ نیت کر سکتے ہیں کہ یہ میری طرف سے ہے، اور ہمارے عزیز اور اقارب میں جن لوگوں نے نہیں کیا ہے ان کی طرف سے۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے وَذَبَّحَ الْآخَرَ، دوسرا جانور ذبح کیا اللہ کے نبی نے، وَقَالَ اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي، اے اللہ یہ تو میری طرف سے ہے، وَأَمَّنْ لَمْ يُصَحِّ مِنْ أُمَّتِي لَمْ يُصَحِّ مِنْ أُمَّتِي، اور میرے امت کے جن جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ہے ان کی طرف سے۔ پہلے کہا کہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، اور دوسرا جب جانور ذبح کیا تو کہا میری طرف سے اور میری امت کے ہر فرد کی طرف سے جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ قربانی کرتے وقت کون سی دعا پڑھنا چاہیے؟ مولا کائنات کے اس عمل سے واضح ہوتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے قربانی کے حوالے سے یہ سیرت رہی ہے کہ آپ ہر سال آپ بھی 2 قربانی کرتے تھے۔ ایک قربانی اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے کرتے وقت بسم اللہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین اللہم منکا ولک، یہ دعا پڑھتے تھے اور اس کے بعد قربانی کرتے تھے اور کہتے تھے خدایا یہ قربانی تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اور دوسری قربانی مولا کائنات اپنی جانب سے کرتے تھے۔ عید قربان جو کہ قربانی کا دن ہے، صرف اور صرف یہ قربانی کا دن نہیں ہے، ایک عمل ہے اس دن قربانی کرنا، وگرنہ حدیث کہتی ہے کہ عید قربان احسان اور نیکوکاری کا دن ہے۔ ابان بن محمد نے
امام جواد یعنی امام محمد تقی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امام کا ارشاد ہے ما من عمل افضل یوم النحر من دم مسفوک او مشی فی بر الوالدین او ذی رحم قاطع یأخذ علیہ بالفضل ویبدأہ بالسلام او رجل اطعم من صالح نسک ودعا الى بقیتها جیرانا من الیتاما واہل المسکنت والمملوک وتعاہد الاسراء. یعنی امام محمد تقی علیہ السلام نے کہا عید قربان اور قربانی کا جو دن ہے یہ نیکوکاری کا دن ہے. پہلی چیز امام نے بتائی کہ چند چیزیں انجام دینا چاہیے، وہ یہ کہ قربانی کے نام پر جانور کا خون بہایا جائے، یعنی انسان قربانی کرے. دوسری بات عید الاضحیٰ کے دن کا عمل بتایا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کی جائے، یعنی اپنے ماں باپ کو یاد کیا جائے، ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کیا جائے خاص طور سے. تیسری بات امام نے کہی کہ وہ رشتہ دار جنہوں نے تم سے رشتہ توڑ دیا ہے، تم گزشت سے کام لو، چشم پوشی کرو اور تم کوشش کرو عید قربان کے روز کہ انہوں نے جو رشتہ توڑا ہے ان سے تم رشتے کو جوڑو، ان کی طرف تم سبقت کرو، قدم بڑھاؤ اور سلام کے ذریعے سے ابتدا کرو کہ یہ جو اس نے رشتہ داری کو توڑ رکھا ہے آپ کوشش کریں کہ سلام کے ذریعے سے وہ رشتہ داری جڑ جائے. چوتھی بات یہ ہے کہ قربانی کا گوشت پڑوسیوں کو، ضرورت مندوں کو اور یتیموں کو دیا جائے. پانچویں بات حدیث نے یہ کہی ہے کہ اگر آپ کا کوئی اسیر ہے نا تو اس سے ملنے جائے. اتنی بات کے ساتھ عید قربان کے کچھ اور اعمال ہیں. غسل کیا جائے اول صبح، دعا، نماز، تکبیریں جو مفاتیح الجنان میں آئی ہوئی ہیں اور نماز عید قربان پڑھی جائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں توفیق دے روز عید قربان کے اعمال کو بجا لانے کی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.